میرے اس کالم کا عنوان ہے سکینہ۔ وہ سرما کا ٹھٹھرتا ہوا دن تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ سکینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے یوں لگا کہ اچانک ایک پورے عہد سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ نام تو اس کا سکینہ تھا، لیکن گاؤں میں سب اسے کینو کے نام سے پکارتے تھے۔ بڑی بڑی خوبصورت سیاہ آنکھیں جو سرمے سے اور بڑی لگتی، سیاہ گھنے بال، ناک میں کوکا اور پاؤں میں کھسا۔ ماں بتاتی تھی جب ان کی شادی ہوئی اور وہ ایک اجنبی گاؤں میں آئیں تو زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ 16 سال کی عمر تو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں ماں گھرداری میں پڑ گئیں۔ اب میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ماں اتنے سارے کام کیسے کرتی تھی۔ کھانا پکانا، چکی پیسنا، گھر کی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی، اور پھر بچوں کی نگہداشت۔ ایسے میں انہیں سکینہ مل گئی۔ اس وقت اس کی عمر 8-10 سال ہوگی۔ شوخ و شنگ سکینہ میری ماں کی ہمچولی بن گئی۔ وہ ہر روز آتی اور اپنے ساتھ ڈھیروں باتیں لاتی۔ یوں ایک اجنبی گاؤں کے اجنبی ماحول میں ماں کے لیے سکینہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوئی۔ وہ چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ پٹاتی اور ہم بہن بھائیوں کو اٹھاتی، بہلاتی اور مصروف رکھتی۔ ایسے میں سکینہ کا ساتھ ایک غنیمت ہوتا۔ سکینہ کی زندگی کا پہلا دن اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن تھا۔ سکینہ کی ماں اپنی بیٹی کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ یوں پہلے دن سے ہی سکینہ کو اس کی پھوپھی نے گود لے لیا۔ اگلے زمانے کی محبتیں بھی کیسی محبتیں تھیں۔ پھوپھی نے اپنی زندگی سکینہ کے لیے وقف کر دی اور ساری عمر شادی نہیں کی۔ سکینہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ اس کے پاس جائیداد کی کمی نہیں تھی۔ گاؤں میں زمین کسان کا زیور ہوتی ہے۔ سکینہ کے پاس یہ زیور وافر مقدار میں موجود تھا۔ سکینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ یوں وہ ساری جائیداد کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اب اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی جب ماں باپ لڑکیوں کی شادی کا سوچنے لگتے ہیں۔ کئی بار پھوپھی نے شادی کا ذکر چھیڑا، لیکن ہر بار سکینہ طلا دے جاتی۔ وہ پارا صفت تھی، پل میں یہاں پل میں وہاں۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو اختلاف رائے کی اجازت نہ تھی، لیکن سکینہ اس کے برعکس تھی۔ اپنی مرضی دھڑلے سے کرتی اور جس چیز کو صحیح سمجھتی اس پر ڈٹ جاتی۔ اس کے شوق بھی عجیب تھے۔ مٹی کھانے میں اسے مزہ آتا۔ ان دنوں گاؤں کے اکثر مکانوں پر مٹی کا لیپ ہوتا۔ مٹی کی دیواروں پر تیز دھوپ جب دراڑیں ڈالتی تو کئی جگہوں سے مٹی اکڑ جاتی۔ مٹی کے یہ ٹکڑے سکینہ کے پسندیدہ خوراک تھی۔ مٹی کے علاوہ کوئلے بھی کھاتی۔ معلوم نہیں مٹی اور کوئلے اس کے جسم پر کیسے اثرات ڈالتے ہوں گے، لیکن اس کے خوبصورت سفید دانت کوئلوں کے استعمال سے جگمگ جگمگ کرتے تھے۔ ماں نے اسے کئی بار سمجھایا اور ڈرایا کہ اس کی صحت کے لیے مٹی اور کوئلے کتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بات سنتی، بظاہر مان بھی لیتی، وعدہ بھی کر لیتی اور کچھ دن اس وعدے پر عمل بھی کرتی، لیکن مٹی اور کوئلے اس کی ایڈکشن بن چکے تھے۔ کبھی کبھی میں نے اسے حقہ پیتا بھی دیکھا اور کبھی سگریٹ کی کش لگاتے بھی۔ یہ سکینہ تھی جسے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ اس کے خیال میں لوگوں کی اکثریت منافقت کی چادر اوڑے ہوئے تھی۔ وہ کہتی تھی کیوں نہ اندر اور باہر کی دنیا ایک جیسی ہو۔ کہنے کو بہت سے لوگ یہ بات زبانی کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ معاشرے کا دباؤ فرد کی شخصیت کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور معاشرے کے رسوم و رواج سے بغاوت کی صورت میں فرد کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، تو میں ان دنوں کی بات کر رہا تھا جب سکینہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ وہ گلیوں، کھیتوں، کھلیانوں میں بے دھڑک گھومتی نظر آتی۔ پھر ایک روز وہ خبر آ ہی گئی جس کا سب کو انتظار تھا، سکینہ کی شادی کی خبر۔ گاؤں میں ہر گھر کو جیسے موضوع مل گیا۔ گاؤں کی 2 بھٹیوں جہاں ہم دانے بھنوانے جاتے، وہاں اس روز سکینہ کی شادی کا ذکر تھا۔ اسی طرح گاؤں میں 3-4 ہٹیوں، دکانوں میں سب کی گفتگو کا موضوع یہی تھا۔ پتہ چلا کہ سکینہ کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، لیکن آتے جاتے گلیوں میں میں نے سکینہ کا کزن دیکھا تھا۔ وہ ایک دراز قد وجیح نوجوان تھا۔ گاؤں میں شادی کے انتظامات میں سب سے بڑا ایونٹ لوگوں کی دعوت کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سکینہ کے والد نے بھرپور اہتمام کیا تھا۔ سودا سلف خرید لیا گیا، لکڑیوں کا انتظام کر لیا گیا۔ گاؤں کی کسی بھی شادی میں پورا گاؤں مہمان ہوتا ہے۔ سکینہ کی پھوپھی اور والد چاہتے تھے دعوت اتنے بڑے پیمانے پر ہو کہ لوگ یاد رکھیں۔ پھوپھی کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ سکینہ کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی ماں زندہ نہیں، تو شادی کے انتظامات میں کمی رہ گئی۔ سکینہ ایک جنگلی پرندے کی مانند تھی، آزاد ہواؤں کی عادی، جس کی پرواز کھلی فضاؤں میں تھی۔ سب سوچ رہے تھے کہ یہ پرندہ جب شادی کے پنجرے میں آئے گا تو کیسے کھلے آسمان کے لیے پھڑپھڑائے گا۔ ہم گاؤں کے بچے اس انتظار میں تھے کہ سکینہ کی شادی کے موقع پر جب اس کی ڈولی پر پیسے لٹائے جائیں گے، کیسے ہم بچے بھاگ کر ہوا میں اڑتے ہوئے سکوں اور نوٹوں کو پکڑیں گے، لیکن ہمارا یہ خواب ہی رہا۔
عین شادی والے دن سکینہ نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس زمانے میں گاؤں میں کسی لڑکی کا شادی سے انکار ایک انہونی بات تھی، خاص کر جب شادی کے سارے انتظامات کر لیے گئے ہوں۔ گاؤں کی فضا میں یہ ایک دھماکہ تھا۔ عورتوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں، سرگوشیاں بلند آواز میں بدل گئی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی لڑکی یہ جرأت کرے؟ آخر انکار کی وجہ کیا ہے؟ سب کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال تھا۔ اس کا جواب صرف سکینہ کے پاس تھا۔ وہ شادی والے دن ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس نے ماں کو بتایا کہ انکار کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو لڑکا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور دوسرا اس شادی کی وجہ میں نہیں، میری جائیداد ہے۔ اس فیصلے کی گونج گاؤں کے کھیتوں اور کھلیانوں میں دیر تک رہی۔ سکینہ نے سب کی باتیں سنی لیکن اپنی بات پر قائم رہی۔ آزادی کی محبت میں گرفتار پرندے نے شادی کے بندھن میں گرفتار نہ ہونے کا عہد کیا اور پھر ساری عمر اس عہد کو نبھایا۔ وعدہ کر کے بھول جانا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ ایک دفعہ ہم گاؤں سے شہر آ رہے تھے۔ یہ سرسوں کے کھلنے کا موسم تھا۔ ان دنوں گاؤں سے 1-2 بسیں شہر کے لیے چلتی تھیں۔ ماں نے گاؤں سے پگڈنڈی پر اڈے کی طرف جاتے ہوئے سکینہ سے کہا، سرسوں کا ساگ مل سکتا ہے؟ سکینہ ہمیشہ کی طرح رضاکارانہ انداز میں بولی، آپ اڈے پر پہنچیں، میں ابھی ساگ چن کر لاتی ہوں۔ ہم اڈے تک پہنچے۔ بس آنے کا وقت ہو رہا تھا لیکن سکینہ کا دور دور تک اتا پتہ نہیں تھا۔ آخر بس آ گئی اور ہم سب اس پر بیٹھ کر شہر آ گئے۔ ماں ہمیشہ کی طرح پریشان تھیں، خدا خیر کرے سکینہ اڈے پر کیوں نہیں پہنچی۔ اس زمانے میں وہ موبائل تو کیا، عام فون بھی ناپید تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی سکینہ اچانک کھلکھلاتی ہوئی شہر میں ہمارے گھر آئی، سرسوں کے ساگ کے ہمراہ۔ کہنے لگی، اس روز میں کھیتوں میں چھپ کر آپ لوگوں کی بے چینی دیکھ رہی تھی، گاڑی رک کر چلی تو میں کھیتوں سے نکل آئی۔ میں نے سوچا آج آپ میرا بھی تو انتظار کریں۔ ماں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ اس روز میں سکینہ کے جنازے میں شرکت کے لیے گاؤں کے اڈے پر پہنچا تو ہلکی ہلکی بارش نے موسم اور سرد کر دیا تھا۔ بس اڈے کے قریب ہی میدان میں جنازے کے لیے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں نے چارپائی پر پڑے خاموش بے حرکت جسم کو دیکھا، پھر میری نگاہ سکینہ کے چہرے پر پڑی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں، بالوں میں کہیں سفیدی کہیں مہندی تھی، چہرے کا گندمی رنگ زرد پڑ چکا تھا، بالکل سرسوں کے زرد پھولوں کی طرح۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سڑک کے اس پار دیکھا جہاں دور دور تک سرسوں کے پھول بارش کی فوار میں بھیگ رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب سکینہ سرسوں کے انہی کھیتوں میں چھپ گئی تھی۔ اسے بڑی خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی انتظار کرے۔ میں سوچنے لگا اب اسے دیکھنے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، معلوم نہیں یہ انتظار کب ختم ہوگا۔